بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک تصویر ہے جسے دیکھ کر موت پہ گئی پائن عمران خان تو لے کے نکے موٹے یوتھی سارے دکر۔ یہ تصویر کون سی ہے اور اس تصویر کے مطالب کیا ہیں جو یوتھیوں کو سمجھ آئے ہیں تو اس بعد پائن انہوں نے نا پیٹ لوز ہوئے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ معاملہ سارا شیئر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یوتھیوں کے لیے آج کا دن کافی برا دن رہا ہے۔ ویسے تو ان کے لیے کافی عرصے سے برے دن ہیں، مزید برے دن رہیں گے اور ابھی کافی عرصہ یہ سلسلہ چلے گا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ آج کے دن کے اندر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ کیوں؟ تین اماؤنٹس ہیں جن کے اوپر کو تکلیف ہوئی، یعنی تین سائیڈز ہیں کم از کم جہاں سے انہوں نے تکلیف دہ خبر آئی ہیں۔ ایک آپ یاد کیجئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 مارچ کو ایک ہیئرنگ ہے اور ڈونلڈ ڈو جو ہیں اس میں آئیں گے اور وٹنس باکس میں بیٹھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر انتخابات کس طرح کے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ساری سماعت ہونے جا رہی ہے، یہ سماعت ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری یوتھیوں کی ریکویسٹ کے اوپر ہوئی ہے۔ پوری لابنگ کی سی نا پائن 30 کانگریس مین تے لابنگ فرم ظاہر کیتیاں تے خط لہائے تے عمران خان دی حکومت نو منو تے جڑا اپنا شہباز شریف دی حکومت نو منو تے انتخابات صحیح نہیں ہوئے تے الیکشن چوری ہو گیا، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو۔ اینڈ ٹوٹل 2 نمبری جڑی واردات تھی وہ لابنگ فرمز کے ذریعے چلائی تھی، دنیا بھر میں چلائی پائے نا انہوں نے۔ اور یہ اتنے کیا کہتے ہیں شیم لیس کریکٹر ہیں کہ یہ اس کام کو کرتے ہیں پاکستان سے باہر۔ جب آپ ان کو میڈیا کے اوپر بٹھا کے وہ توتے ٹی وی چینل ہونا پاویں اتنے بٹھا کے جب سوال کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے جی کہ وہ دیکھے نا جی پھر ہمارا مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے نا۔ وہ بابا کیڑا مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ بہرحال انہوں نے امریکہ سے کہا تھا کہ پاکستان کو نہ مانے۔ ڈونلڈ لو صاحب کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے سر، اس میں اس نے کہا کہ بہو جی پاکستان میں ویسے ہی انتخابات ہوئے ہیں جیسے پہلے ہوئے تھے، جیسے اس سے پہلے ہوتے تھے۔ تو انتخابات میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ انتخابات ٹوٹلی رگڈ ہے۔ اور ہمارا جو ہے پاکستان کے اوپر اثر وہ بہت تھوڑا ہے۔ ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور آپ یہ نہ کریں۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے تو انہوں اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات یا امریکہ کے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ جنم جنم کا ساتھ ہے، وہ جنم جنم ساتھ رہے گا۔ سچی کی بات پتہ کیا ہے؟ جو دنیا بھر کے ممالک ہوتے ہیں، ان کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ دیگر ممالک کے سربراہوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ جو جیتتا ہے وہ اسکندر کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر شہباز شریف کی حکومت ہے تو شہباز شریف پاکستان کا اسکندر ہے بس۔ عمران خان کی جب حکومت تھی تو عمران خان پاکستان کا اسکندر تھا۔ 3 بار کا وزیر اعظم تھا میاں نواز شریف۔ امریکہ دے بندیاں نے منہ لانا چھڑتا سی، فون بھی نہیں کرتے سن۔ کوئی ایک بندہ مریم نواز کو ملنے کے لیے نہیں جایا کرتا تھا۔ کوئی ایک بڑا کاروباری شخص مریم نواز سے ملاقات نہیں کرتا تھا، حالانکہ مریم نواز کا دادا بھی پاکستان کے ٹاپ 10 جو کاروباری یا امیر ترین لوگ تھے ان میں اس کا شمار تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ ان سے نہیں ملتے تھے، اس لیے کہ اس لیے پائن ہوا جڑی سی وہ اس پاسے دی سی، ہوں ہوا اس پاسے دی تو دنیا پائن اٹھدے نہ جاندی ہے، پھڑیا نہ کون جاندا جے۔ عمران خان اینڈ یوتھیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس خواب و خیال کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کہ جس طرح یہ عمران خان کے عشق میں گرفتار ہیں، دنیا کے باقی لوگ بھی عمران خان کے عشق میں گرفتار ہیں۔ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ بڑی تکلیف ہوئی ہے محیط پیرزادہ کو، بھائی نے بڑا دکھی جائے ایک ٹویٹ کیتا ہے۔ میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اس ٹویٹ کے اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ پائندے ٹیڈے کافی تکلیف ہوئی ہے اور کافی وہ پریشان ہے، اور یوتھیوں کی ترجمانی بار وہ ٹویٹ کرتا ہے، بہت ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری پریشانی جو ان کو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا سٹاف لیول کا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ آفیشیل اس کی منظوری آ جائے گی، لیکن پاکستان کو اگلے مہینے $1.1 ارب کی قسط آ جائے گی، اور پھر اگلے 3 سال کے لیے بھی جو پاکستان نے ڈیمانڈز پیش کی ہیں وہ اس طرف بات چلی جائے گی۔ اچھا، اب یوتھیوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اے معاہدہ نہ ہوئے،
باقاعدہ مظاہرہ کیا, آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا. شہباز گل نے اس معاہدے کو لیڈ کیا. وہاں پر آرمی چیف سمیت دیگر فوجی افسروں کے حوالے سے بکواسیات کا, مغلظات کا سلسلہ جاری رکھا. تصویریں لا لا کے کیتی ہیں. گھٹیا پن اور بے شرمی کی انتہاؤں کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا چھوا اور اتنے جا کے جھنڈے گاڑے نے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو وہاں پر جا کے کرتے رہے. باہر عمران خان نے کہا کہ جو خبریں باہر آئی تھیں کہ جناب وہ جو مظاہرہ ہوا آئی ایم ایف کے خلاف وہ تو چلو ٹھیک ہے, پر ایسا میں نہیں پتا کہ آرمی چیف کے خلاف کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کی مذمت نہیں کر رہے تھے. تو پوری کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو, اور آئی ایم ایف نے نصیحت جاوے کہ خبردار نہ کری. خط لکھا, کمپین چلائی, ٹویٹر کے اوپر چلائی, فیس بک پہ چلائی, پھر جناب باقاعدہ یونین یورپی یونین نو خطوط لکھے, سارے پاسے ہر پاسے وہ پائے نے نا پورا گند پایا. یعنی وہ تمام حرکات کی جو بھارت پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ بھارت نے وہ اقدام نہیں کیا. بھارت بھی کھل کے پاکستان کو آئی ایم ایف سے ملنے والے قرضے کی مخالفت نہیں کرتا. اندروں اندر پورا وعدہ ہوئے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں وعدہ ہوئے گا, لیکن اس نے بھی ایسا نہیں کیا کھل کے جس طرح سے یہ قوم یوتھ نے کیا. یہ یوتھی ہیں انہوں نے کیتا. تو آئی ایم ایف نے کہا نہیں جی پاکستان نے تو بہترین کام کیتا ہے, اسی تے اس کو مدنال معاہدہ کرا گے. لہٰذا وہ اس معاہدے کی طرف چلے گئے. یہاں پر بھی یوتھیوں کو موت پڑی اتھے بھی پائے نے بالکل جڑا نا انہوں دی چین بولی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے, یہ معاہدہ سمجھے ہوئے ہی پیا انہوں, اس کے نتیجے میں ریٹیلرز جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس آئے گا. اور ٹیکس ظاہر ہے کہ ریٹیلرز جڑے نے وہ بڑے سیانے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ فرض کرے جی ایس ٹی تھا, تو جی ایس ٹی کا آیا جس وقت, تو انہوں نے 16-17% جو ہے وہ ہم پہ یعنی عوام پہ ڈال دیا, اور 100 روپے دی شے 117 دی دیتی, 17% انہوں نے کہا جناب کو منو جانا 100 سانو پڑھاؤ. تو چیزیں مہنگی ہو گئی اس سے, یہ حقیقت ہے. روٹی کھان جاؤ اتنے بھی انج ہوندا ہے, کپڑے لے آن جاؤ اتنے بھی انج ہوندا ہے. تو اب تاجر جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں پرابلم میں آئیں گے. اصل بات ہے ان سے انکم ٹیکس وصول کرنا, کہ آپ تاجروں کا جو نیٹ ہے یعنی جو ان کا نیٹ ورک ہے انہوں توڑو, اور اس کے اندر سے لوگوں کو قائل کریں کہ بھائی ٹیکس دینا بہت ضروری ہے. آپ یقین کریں کہ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ کا ٹیکس جو ہے نا, پوری لبرٹی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں, ایک بندے کی گل نہیں کر رہے, پوری لبرٹی مارکیٹ کا ٹیکس جو ہے وہ ہمارے یہ 999 کمیونیکیشن جہاں پر ہم یہ ولاگ ریکارڈ کرتے ہیں, وہاں پر کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں میرے سمیت, ان سب کے انکم ٹیکس سے کم ہے. تو لبرٹی مارکیٹ سے چلے جاؤ, میں کسی دکان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ یقین کریں وہاں پر کپڑوں کی دکانیں ہیں. مجھے ایک دفعہ کسی برہمن دے نال جان دا اتفاق ہویا, سر وہ جو کپڑوں کی دکان ہے نا ایک بڑی مشہور, میں نام نہیں لوں گا اس کا, وہاں پر ایک بندہ 10 سوٹ کڑا رہا سی شلوار قمیض دے, اور کوئی سوٹ 20,000 تو تھلے نہیں سی گا. منیمم پرائس جو تھی نا سر وہ 20,000 روپے تھی شلوار قمیض کی. تو ایدی اور اتنے رش لگا سی, یعنی کوئی 50 سے زیادہ ان کے سیلز مین تھے جڑے اگے گاہکاں نوں ڈیل کر رہے سن, تے وہ بندے بہت زیادہ کھڑے سن. رولا پیا سی اس طرح جی تسی اج کل افطاری دے ٹائم تے یا افطاری سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ چلے جائے پکوڑے لین تے رولا نہیں پیا ہوندا, 6 دے دے 4 دے دے, اس طرح رولا پیا سی. تو مگر اگر آپ ان کا ٹیکس چیک کریں گے کہ انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں تو پائن بڑی مایوسی ہوئے گی. تو یہ تاجر طبقہ جو ہے اس سے ٹیکس لینا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ معیشت کے معاملات کو تاجرہ نہیں چلانا ہوتا ہے. تو تاجرہ کو اگر ٹیکس نہیں دے گی تو صرف انہوں کی معیشت ٹھیک ہوئے گی, عام آدمی یا ملک جو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا. یہ ایک مشکل مرحلہ آنے والا ہے اس حکومت کے اوپر, لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور یہ کرنا پڑے گا. آپ آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے, نہیں کریں گے تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, اور عمران خان جو ہے وہ اس حالات کو خراب کرنا چاہتا ہے. اب تیسری جو بات ہے, اور وہ تصویر جو ہے نا سر, وہ میں آپ کی اسکرین پہ چلاتا ہوں, وہ تصویر آپ دیکھیں. اس تصویر کو دیکھ کر نا پائن باقاعدہ موت ہی پہ گئی. یہ محاورتاً بات کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ سچی مچی موت پہ گئی. مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا بس وہ ہکا بکا رہ گیا, یا اس کی امیدیں ہی ختم ہو گئی.
اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ بالکل مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں انسان جا گرے اور اس کی زندگی میں کوئی ہوپ باقی نہ رہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑیں اور آنکھیں جو ہیں وہ بالکل بے جان سی دکھائی دیں، تو اس کو کہتے ہیں موت پائی جانا پنجابی میں۔ تو پائن انہوں نے موت پائی پئی ہے سارے نوں۔ یہ تصویر ہے جناب ہمارے آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، اور دنیا بھر اس بات سے واقف ہے کہ پورا سعودی عرب جو ہے نا وہ محمد بن سلمان ہی چلا رہے ہیں، جس کو MBS کہا جاتا ہے عرف عام میں۔ تو یہ تصویر آپ دیکھیں دونوں کے چہرے کے اوپر کتنا اپنائیت ہے، اسمائل ہے، کتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ کا یعنی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر کوئی بندہ آپ کو اوپرا ملے، کوئی ایسا بندہ ملے جن تسی نہیں ملنا چاہتے، زبردستی آگے بھائیے تاڑے چہرے دے تاڑی باڈی لینگویج جڑی نا وہ ہوئے گی یار کس لے جانا اوکے، ہاں بڑی مشکل نہ تسی مسکرا رہے ہوندے ہو، ٹھیک ہے کہ یار کی کریے دنیا چاری کرنا پہندا ہے، اس طرح دی حرکت ہوندی۔ لیکن ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے جب آپ کسی کو مل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کے بازو، آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ منسلک ہویا ہوتا ہے۔ تو پاجی یہ بالکل تانوں دیکھ لو وہ دونوں پاسے انجی لگ رہے ہیں، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی لسین ہے، یعنی دونوں سائڈز پر محبت کا، دوستی کا، بھائی چارے کا ایک مکمل تاثر موجود ہے۔ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ریکوڈک کا جڑا نا پروجیکٹ وہ یہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، میں کوئی 15-20 ارب ڈالر کا وہ کیس ہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر کوئی 40 سے 50 ارب ڈالر کی مختلف مدات میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جو سعودی انویسٹر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وجوہات جس کی بنا کے اوپر عمران خان تو لے کے تھلے دیگر سب جڑے نے لم لیٹ ہوئے پے نے کوئی یار اے تے جی انویسٹمنٹ آ گئی۔ دیکھیں نا امریکہ کے اندر پوری کمپین چلائی، اتھے زیرو رزلٹ، مائنس ہو گیا کام۔ IMF کے خلاف اس کے ساتھ رابطے کیے کہ بھائی پاکستان نو ڈیفالٹ ہون دیو، خبردار پیسے نہیں دینا، وہ کام فارغ ہو گیا۔ پھر جناب یہ سعودی عرب کی طرف سے اس طرح کی ملاقات آرمی چیف کی، تو چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فیور میں جا رہی ہیں موجودہ حکومت کے اور پاکستان کے۔ ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کامیاب کروانے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس حکومت سے آپ اختلاف کرتے ہیں، بے شک کریں۔ آپ کو شہباز شریف نہیں پسند، نہ پسند رہے، آپ کو مریم نواز نہیں پسند، نہ پسند، تو عثمان بزدار ہوئے گا نا۔ دیکھو نا عمران خان کی چوائس تو پھر عثمان بزدار تھا پنجاب کے لیے، تو آپ کو وہ پسند ہوگا یا پرویز لائی ہوئے گا، ان کی یہ دو چوائسز نکلی تھی نا سامنے، تو آپ ان کو پسند کریں اگلے الیکشن میں۔ لیکن اس حکومت کو کامیاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس اب اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، سپیس ہی نہیں بچی پیچھے۔ اب پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے اس موجودہ سیٹ اپ کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوگے، اور کیونکہ میں تو خیر سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیٹ اپ بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آیا ہے، تو اس لیے میں تو نہ لگا، لیکن تاڑے آلے دوالے جڑے یوتھی ہے نا انہوں نے سمجھان دی کوشش کرو، ویسے سمجھن دی امید کوئی نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بات اتر ہی جائے، کوئی ویلا قبولیت دا بھی تو ہوندہ نا بہو جی، ہو سکتا ہے کہ گل قبول ہو جائے تے وہ کوئی یوتھیا انسانہ جو واپس آ جائے، یعنی پاکستانی بن جائے، دل سے کدورت اور نفرت نکال دے، تو امید پر تو دنیا قائم ہے نا، اس کو رکھنا چاہیے۔ باہر یوتھیا دی امید جڑی نا وہ پائن ایس تصویر نے توڑتی جے پھڑ کے، اور اب ان کے پاس کوئی فی الحال ہوپ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی عمران خان جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے فلاں کیس سے بری ہو گیا۔ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بنانے نہیں چاہیے، فضول بات ہے۔ عمران خان نے آپ تے اٹ ماری کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ اس طرح کے مقدمے بنائیں گے، یا نواز شریف کو بنتے ہیں یا بے نظیر پہ بنتے تھے، ان کا انجام سب کو پتا تھا کہ اے مقدمہ مک جانا، تو اس نے بھی مک جانا تھا۔ ہوں اے تے تسی جے مٹھائی مٹھوئی کھانی یوتھی تو بے شک کھا لو، اصل مقدمے تے اپنی تھاں تے موجود نے، اور وہ مقدمات وہ ہیں جن پہ وہ اعتراف جرم کر چکے ہیں۔ اب آگے عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، میں تو جتنی کی سینس رکھتا ہوں اس حساب سے بات کروں، فیصلے بہرحال عدالتوں نے کرنے ہیں، اور جو فیصلے عدالتیں کریں گی اس پر سب کو ماننا پڑے گا، چاہے کسی کو پسند ہو
چاہے نہ ہو. اس وقت تک جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. اب دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.